جی جنرل صاحب تفصیلی بتائیے گا کہ 1965 میں آپ کہاں پہ موجود تھے، آپ کا کیا رینک تھا، پاکستان قوم کا کیا جذبہ تھا، پاک فوج کا کیا جذبہ تھا، اور کس طرح سے یہ جنگ جیتی گئی، کس سٹیج پہ جا کے یہ جیتی گئی، کہنی تفصیلاً بتائیے گا جنرل صاحب۔ جی میں جنرل معین الدین حیدر آپ کے پاس حاضر ہوں، اور الحمدللہ مجھے فخر ہے کہ میں نے 1965 اور 1971 دونوں کی جنگوں میں حصہ لیا ہے، اور فرنٹ لائن بارڈر کے اوپر دشمن کے ساتھ جنگ کی ہے۔ جی 1965 میں کپتان تھا اور ہمارا محاذ خیم کھرن تھا، اور وہاں ہم نے پہلا حملہ کیا، جس پہلے حملے کے جو تھا ہراول دستہ، اس میں شریک تھا، اور جی وہ خیم کھرن کی کسٹم پوسٹ پر تھا، اور وہ ہم نے 7 ستمبر کو فتح کیا۔ وہاں پر جموں کشمیر ڈوگرا کی ہندوستان کی بٹالین لگی ہوئی تھی۔ اس کے بعد نیکسٹ ڈے 8 ستمبر کو ہم نے خیم کھرن فتح کیا، اور 9 اور 10 کو ہم آگے نکل گئے اصل اتر اور بلتوہا کے میں جو ہے ہمارے ٹینکس تو۔ جی لیکن پھر 12 تاریخ کو خبر ملی کہ سیالکوٹ سیکٹر 54 کے اوپر بے انتہا دشمن کا دباؤ ہے، تو ہمارے بریگیڈ کو حکم ملا کہ ہم جی خیم کھرن جو ہے وہ ایک دوسری پلٹن کے حوالے کر کے ہم چونڈا پسرور پہنچے، اور ہم کو حکم ملا کہ فوراً پہنچے، دن کو ہی سفر کریں۔ حالانکہ سفر زیادہ تر رات کو ہوتا تھا انڈین ایئر فورس سے بچنے کے لیے، اور ظاہر ہے ہمارے پاس پھر راستے میں اٹیک ایئر آ گیا، ہماری کچھ گاڑیاں ضائع ہوئیں، جی کچھ لوگ زخمی و شہید ہوئے، لیکن ہم شام تک پسرور پہنچ گئے۔ تو پسرور کا جو ہوائی اڈہ تھا، سب سے پہلے ہمیں حکم ملا اس کے گرد مورچے بنا کے اس کا ڈیفنس تیار کیا جائے۔ وہاں پر ایک انڈین نیٹ جہاز جو تھا، وہ پاکستان کے شاہینوں نے اس کو وہاں زبردستی اتروا لیا تھا، وہ بھی وہاں پر کھڑا ہوا تھا۔ تو ہم جی وہاں پر جنگ کے اختتام تک رہے۔ تو الحمدللہ مجھے یہ موقع ملا کہ میں نے اپنے وطن کے جی دفاع کے لیے 65 اور 71 دونوں کی جنگوں میں حصہ لیا۔ میرے خیال سے پاکستان آرمی اور پاکستان کی جو صورتحال تھی سن 65 میں، جو جذبہ تھا لوگوں میں، جو فوج کے لیے محبت تھی اور فوج کے لیے سپورٹ تھی، جی یعنی جی پورا ملک کے اندر جا ہو گئے تھے، سارے اختلافات چھوٹے موٹے جو ہوتے ہیں ہر جی قوم میں بھول گئے تھے۔ اور میرا اپنا اندازہ ہے کہ یا تو قائد اعظم صاحب کی ولولہ انگیز قیادت میں جب پاکستان بنا ہے، تو اس وقت یہ مثال اتحاد دیکھنے میں آیا تھا۔ تو 65 کی جنگ میں دوسری دفعہ میں نے محسوس کیا جی جی کہ قوم پوری متحد ہے، اور فوج کو اس کی سپورٹ حاصل ہے۔ جو قوم کی سپورٹ ہوتی ہے وہ فوج کے لیے بڑی ضروری ہوتی ہے، اس سے اس کا فوج کا morale بہت بلند رہتا ہے، اور وہ جی بہت بے جگری کے ساتھ اپنے ملک کا دفاع کرتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ ہم ہندوستان سے سائز میں 7-8 گنا چھوٹے ہیں، وسائل میں بھی کم ہیں، فوج میں بھی جو ہے ہماری تعداد ان کے معاملے میں تقریباً 1/3 تھی، کم تھی، لیکن ان محدود وسائل کے باوجود 1965 کی جو جنگ تھی، ہم نے جی تمام اہم جی موضوعوں پر کامیابی حاصل کی۔ جب جنگ 17 دن کے بعد ختم ہوئی ہے 23 ستمبر کو، جی تو ہمارے پاس ہندوستان کا زیادہ رقبہ تھا، جھمجھوڑیاں تھا، اور ڈیزرٹ کے علاقے میں جو تھا وہاں ہم نے کافی علاقہ ان کر لیا تھا، اور بھی جگہوں پر ہم نے جو ہے اپنا جگہیں ان سے رقبہ چھینا تھا۔ جی دوسرے ہمارے پاس ہندوستان کے پرزنرز زیادہ تھے، پاکستان کے بھی کچھ جنگی قیدی ہوئے گے، لیکن ہمارے پاس زیادہ پرزنرز تھے۔ جی تو ان کے زیادہ ٹینک ہم نے تباہ کیے، ان کے ہوائی جہاز بہت تباہ ہوئے، اور ہمارے شاہینوں نے، ایئر فورس نے زبردست کام دکھایا، اور ایک ریکارڈ امام عالم صاحب نے قائم کیا جی کہ جی 1 منٹ کے کم عرصے میں انہوں نے 5 جہاز ہندوستان کے گرا دیے۔ تو بالادستی رہی پاکستان ایئر فورس کی، بہت سپورٹ رہی۔ ہماری نیوی نے بہت بہادری دکھائی، حالانکہ چھوٹی نیوی تھی، اور وہ کراچی سے نکل کے دوارکا چلی گئی، جہاں ان کا ریڈار اور دوسرے انسٹالیشنز تھیں، اور انہوں نے وہاں بہت کامیاب حملہ کیا اور ریڈار کو تباہ کیا، اور تمام بیڑے کے ساتھ
واپس خیر سے پہنچ گئے. تو نیوی نے بھی جو ہے کراچی کی پورٹ کو بھی ڈیفینڈ کیا اور بڑھ کر ہندوستان پر حملہ بھی کیا. یہ جو 6 ستمبر کا جنگ تھی یہ پاکستان قوم کے لیے بہت خوشی اور فخر کی بات تھی. اور حکومت نے 6 جی ستمبر کو جی پہلے جی رخصت چھٹی کا وہ تھا اپنا جو چلتا تھا سلسلہ، اور تمام چھاونیوں کے باہر چھاونیاں کھول دی جاتی تھیں اور پبلک کو اجازت تھا کہ فوج کے ساتھ مل کر ان کے اکوپمنٹ کو دیکھیں. تو ٹینکس کے اندر فوجی اپنے ہمارے سول بھائی دیکھتے تھے اندر گھس کر، اور طوفانی گنز کو دیکھتے تھے، جی باقی جی اکوپمنٹ کو دیکھتے تھے جو استعمال میں ہمارے تھی. تو سول والوں کے ساتھ فوج کا ایک اچھا موقع تھا دیکھ کر خوش ہونے کا. جی تو ٹینکوں کی سب سے بڑی جنگ جو تھی وہ چونڈا میں ہوئی تھی. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ایک بڑے ٹینک کی جنگ وہاں پر ہوئی تھی. ہندوستان نے بے انتہا فوج وہاں جھونکی تھی اور آگے بھی بڑھائے تھے. سیالکوٹ بارڈر میں چونڈے کے مقام پر ان کو روک دیا گیا اور ان کے بہت ٹینکوں کو تباہ کر دیا گیا اور پھر وہ آگے نہ بڑھ سکے. تو اوور آل جو ہے وہ پاکستان نے جی بہت جی اچھا جو ہے پاکستان فوج نے اپنی مہارت کا ثبوت دیا، ایئر فورس نے، نیوی نے، سب نے. تو فوجی جو محاذ پہ لڑتا ہے اس کو خیال ہوتا ہے کہ اپنے ملک کا دفاع کرنا ہے، اپنے ملک کی روایات کا دفاع کرنا ہے، اپنے کنبے خاندان میں جو سب کے بہن بھائی ہمارے سارے بہن بھائی ہیں ان کے دفاع کرنا ہے، اور جی ہندوستان جس نے ہم پر حملہ کیا ہے تو اس کے جو ہے روکنا ہے ہر طریقے سے. تو یہ جی لوگوں کی جی مطلب کہ جی جوان جو ہوتے ہیں اس وقت وہ بہت بے جگری سے لڑتے ہیں اور یہی ان کے خیالات اور فیلنگز ہوتی ہیں.